شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ 8 لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ پیارے عزیز دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ شب برات میں کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی کن کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بھی معاف نہیں کرتا۔ تو 8 لوگ کون کون سے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ شب برات میں دعا کس طرح کریں کہ وہ دعا قبول ہو جائے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ شب برات میں ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عمل کرتے تھے اور شب برات کیوں مناتے ہیں، اور شب برات میں بیر کے پتے سے غسل کرنے یعنی نہانے کے کیا فائدے ہیں اور کس طرح سے نہائیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ مہینہ رمضان کے قریب ہے۔ اس لیے جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر نفلی روزے شعبان کے مہینے میں ہی رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ فرماتے تھے کہ اس مہینے میں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ان لوگوں کے نام لکھ کر اس کو دیے جاتے ہیں جن کی روح قبض کی جائے گی، جو اس سال میں مر جائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا فیصلہ روزے کی حالت میں کیا جائے۔ پیارے دوستوں، شب برات کی فضیلت شعبان کے مہینے میں ایک بابرکت اور فضیلت والی رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، جو کہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اور اس رات میں نفلی عبادت کی بہت فضیلت ہے۔ شب برات کیا ہے؟ سب کو ہندی میں کہتے ہیں رات کو، اور بارات کا مطلب ہے بری ہونا، آزاد ہونا، یعنی گناہوں سے بری ہو جانا، چھوٹ جانا۔ اور عربی مہینے میں شعبان کی 15ویں تاریخ کو یہ رات ہوتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر کوئی بندہ ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فضیلت والی راتیں کون کون سی ہیں؟ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فضیلت والی راتیں کون کون سی ہیں۔ پیارے دوستوں، پہلا نمبر میں لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، دوسرا عید الفطر کی رات، تیسرا عید الاضحیٰ عید قربانی کی رات، چوتھا 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات۔ اس رات کی کیا خاصیت ہے؟ جیسے پورے سال کا بجٹ سرکار پیش کرتی ہے، پورے سال کیا ہوگا، اسی طرح اس رات میں آنے والے سال کے تمام قدرتی کاموں کا لیکھا جوکھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتا ہے۔ جیسے لوگوں کی زندگی اور موت وغیرہ۔ اس رات میں کیا کوئی خاص عبادت ہے؟ تو نہیں، اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں جو سنت سے ثابت ہو۔ ہاں، نفلی عبادت کوئی بھی کر سکتا ہے، جیسے نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعا کرنا، کیونکہ یہ رات بخشش کی رات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنا۔ اس رات میں صلاۃ و تسبیح پڑھنا ضروری ہے؟ تو نہیں، جیسے کہ میں نے اوپر کہا ہے، اس رات میں کوئی عبادت خاص نہیں ہے۔ ہاں، نفلی عبادت جو بھی چاہے کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، جہاں تک صلاۃ و تسبیح کی بات ہے تو یہ نماز نفل ہے اور فضیلت والی ہے، آپ چاہیں تو پڑھ لیں، کیونکہ اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو صرف اسی رات میں نہیں بلکہ پورے سال میں کئی بار پڑھنا چاہیے۔ اب بات آتی ہے، کیا صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ تو نہیں، نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اسے الگ الگ اور اپنے طور پر پڑھیں۔ اس رات میں عبادت مسجد میں کریں یا گھر میں۔ تو پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل سنتوں کا ذکر سے اپنے گھر کو منور اور روشن کرو، اور اس رات میں عبادت نفلی ہے، اس لیے یہ گھر میں کریں تو زیادہ بہتر ہے،
کیونکہ نفلی عبادت کے لیے لوگوں کا اکٹھا کرنا ٹھیک نہیں ہے اور اپنے طور پر جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔ شب بارات میں ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ پیارے عزیز دوستوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15ویں شعبان کو گھر تشریف لائے اور ابھی پورے کپڑے اتارے بھی نہیں تھے کہ پھر پہن لیے اور گھر سے نکل پڑے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسلمانوں کے قبرستان میں ہیں اور مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اب بتاتے ہیں شب بارات میں دعا کیسے کریں۔ پیارے عزیز دوستوں، اگر کوئی عربی دعا یاد نہ ہو تو اس طرح دعا مانگیں: اے اللہ میرے مولا، میرے پروردگار، تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے، کوئی تجھ پر احسان نہیں کر سکتا۔ اے امت پر مہربانی کرنے والے، اے بندوں کو عطا کرنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی گرتوں کو تھامنے والا ہے، بے پناہ کو پناہ دینے والا ہے، پریشان حالوں کا اور مصیبتوں کا اور ماروں کا تو ہی سہارا ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کس سے مانگوں، تو ہی داتا ہے، میرے بدبختی کو دور کر دے اور اپنے حلال رزق سے مجھے محروم نہ کر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ میری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، جان بوجھ کر کیے ہوں یا انجانے میں، اجالے میں کیے گئے ہوں یا اندھیرے میں۔ اے میرے پروردگار آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے اور اس گناہوں کی نحوست کو مٹا دے۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دے، ہمارے ماں باپ، استاد اور تمام مسلمانوں کی مغفرت عطا فرما اور ان کی نیک دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں وہ سب عطا فرما دے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگا، اور جن چیزوں سے ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگی، اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں پناہ دے دے۔ پیارے دوستوں، اس رات میں کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ پہلا نمبر مشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے فائدہ اور نقصان کی امید رکھنے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا اور اس کی عبادت کرنا۔ ایسا شخص اس رات میں بخشا نہیں جاتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ دوسرا نمبر دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ جب کسی آدمی کو کسی پر غصہ آتا ہے اور سامنے والا اتنا طاقتور ہے کہ اس پر غصہ نکالنے اور بدلہ لینے کی قدرت نہ ہو تو اس کو ضبط کرنے سے اس کے دل میں ایک قسم کا بوجھ ہو جاتا ہے، اسی کو کینہ کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ میل جول و تعلقات شروع کر دیا جائے۔ تیسرا نمبر رشتوں کو توڑنے والا۔ رشتہ داروں کے جو حکم ہم پر واجب ہیں ان کو ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تعلقات ختم کر دینا، یہ رشتوں کو توڑنے میں آتا ہے۔ ایسا شخص اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ سلوار ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا پیجامہ، سلوار یا لنگی ٹخنوں کے نیچے پہننے کے بارے میں حدیث کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنا پیجامہ یا لنگی ٹخنوں کے نیچے لٹکائے۔ اس عمل کی وجہ سے بندہ اپنی بخشش نہیں کروا پاتا۔ پانچواں نمبر والدین کا نافرمان۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہنے والا شخص وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ چھٹا نمبر محض شرابی۔ شراب اور نشے کا عادی شخص معاف نہیں کیا جائے گا۔ 7 نمبر ناحق قتل کرنے والا، یعنی بغیر کسی وجہ سے کسی کا قتل کرنے والا۔ 8واں نمبر زنا کرنے والا، یعنی نامحرم کو دیکھنا، چھونا، بلا ضرورت بات کرنا اور ناجائز تعلقات رکھنا زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی شخص ان 8 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ وہ یہ ٹھان لے کہ آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا اور آج سے صرف اللہ کی عبادت کروں گا اور گناہوں سے بچوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیر کے پتے سے نہانے یعنی غسل کرنے کا طریقہ اور اس کے فائدے کے بارے میں۔ پیارے دوستوں، شب برات کی جو رات آتی ہے، اس رات میں آپ کو ایک غسل کرنا ہوتا ہے۔ یہ غسل بعد ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس غسل کے ذریعے سے آپ بے شمار فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، شعبان کی 15ویں رات 14 تاریخ کے گزر جانے
کے بعد جو رات آتی ہے وہ صابان کی رات ہے، رات کے بعد جو دن آئے گا یہ 15 صابان کا ہوگا۔ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں، یہ اسلامی مہینے کے حساب سے ہے۔ 14 تاریخ کا دن ختم ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد آج پورے رات میں کبھی بھی یہ غسل کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ نہا سکتے ہیں۔ اس غسل کا جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، وہ مغرب کے وقت سے فجر کے وقت تک پوری رات ہے، یعنی پوری رات میں آپ کبھی بھی غسل کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ نہا سکتے ہیں۔ اس غسل کا جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، وہ مغرب کے وقت سے فجر کے وقت تک پوری رات ہے، یعنی نہا سکتے ہیں۔ لیکن نہانے میں تھوڑے بہت کچھ کام کر لینے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان یہ غسل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال، یعنی اس سال اس نے شب برات میں یہ عمل کیا تو اگلے شب برات تک کسی بھی طرح کے جادو آسیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو دوستوں، یہ غسل کس طریقے سے کرنا ہے، یہ طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دن میں ہی 7 بیر کے پتوں کا انتظام کر لیں۔ بیر کے درخت آپ کو عموماً کہیں بھی مل جائیں گے، چاہے وہ ریگستان علاقہ ہو، چاہے وہ ہریالی علاقہ ہو، چاہے وہ پہاڑی علاقہ ہو، کہیں بھی آپ کے بیر کے درخت آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے، چاہے وہ چھوٹے بیر کے درخت ہوں، چاہے وہ بڑے بیر کے درخت ہوں۔ اور دن میں ہی انتظام کر لیں یا بہتر رہے گا۔ انتظام کر لینے کے بعد جب مغرب کی نماز ہو جائے تب مغرب نماز کے بعد آپ کو 7 پتے ایک بھگونے میں ڈال دینا ہے، یا پھر جس برتن میں آپ پانی کو گرم کرتے ہیں اس پانی میں ڈال دیں۔ پانی ڈالنے کے بعد اس پانی کو گرم کر لیں، گرم کرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نہانے کے قابل ہو جائے، نہانے کے لائق ہو جائے، وہ پانی گرم ہو جائے تو اس پانی میں اگر آپ چاہیں تو ٹھنڈا پانی ملا سکتے ہیں، اگر نہیں ملانا چاہتے تو اسی گرم پانی سے آپ غسل کر لیں۔ بس اتنا ہی آپ کو کرنا ہے، وہ بھی شب برات میں، یعنی جو رات آئے گی شب برات کی اس رات میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے، یہ غسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس غسل کی برکت سے آپ پورے سال جادو، جہر، آصف، دیگر فتنوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بھی برکتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورہ پڑھیں، اور بھی بے شمار جو عمل ہے، نیک کام ہے، وہ کرے، صدقہ خیرات کرے، اس سے بھی بے پناہ برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں، اور شب برات کی رات دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔